ایک جملہ سر و سینہ پیٹنے کے لیے کافی ہے، رسول کی بیٹیاں اسیر ہو، زینب اسیر ہو گئی، ام کلثوم اسیر ہو، حسین کی پیاسی بچی اسیر ہو گئی۔ کسی نے پانی دیا یا نہیں دیا یہ تو تاریخ میں تحقیق سے نہیں لکھا ہے، مگر یہ تحقیق سے لکھا ہے کہ اس بچی کو تماچے مارے گئے اور اس بچی کو اس طرح سے رسیوں میں جکڑ کے رکھا گیا کہ بچی کا دم گھٹتا تھا، دم گھٹتا تھا۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولا سوائے غم حسین کے، سوائے غم اہل بیت۔ اب میرے سامنے کچھ روایتیں ہیں جو معتبر کتابوں میں، کیسے بیان کروں اسیری کی کیفیت کیا تھی۔ اسیری کی ایک کیفیت بعض مقاتل میں یہ لکھی گئی ہے کہ تمام خواتین کو رسی میں جکڑ کے بے کجاوا ناکوں پہ بٹھایا، مگر چونکہ دشمن کو معلوم تھا کہ حسین کو اپنی بیٹی سکینہ بہت عزیز ہے، تو سکینہ کو ماں کی گود میں نہیں رہنے دیا، پھوپھی کی آغوش میں بھی نہیں رہنے دیا، بھائی کے ساتھ بھی نہیں رہنے دیا، پھوپھی سے ماں سے چھین کے مولا کی 4 سال کی بچی کو ایک نحیف اور لاغر بے کجاوا ناقے پر سینے کے بل لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد اسے رسیوں سے باندھا گیا۔ اب جب ناقہ چلتا تھا تو بچی کی پسلیاں شکستہ ہوتی تھیں، بچیوں کو زخم لگتا تھا، اور بچی پکارتی تھی ہائے بابا، ہائے ہائے میرے نانا، ہائے بھیا، ارے مادر گرامی خبر لیجئے، پھوپھی خبر لیجئے، اور اسی انداز سے بچی چلی جا رہی۔ کیا انداز ہے، کیا ظلم ہے، کیا ظلم ہے، کیا ستم۔ آج عرض کر دوں، مصائب باب مصائب کو تمام کروں، اس انداز سے یہ بچی گئی، کتنے نیزے لگے، رخسار پہ کتنی بار گستاخیاں کی، ہمیں نہیں معلوم، یہ معلوم ہے کہ گستاخیاں ہوئی، ناقدریاں ہوئیں، بچی کو اذیت دی گئی بے پناہ، یہاں تک کہ جب طاغوت شام کے سامنے پہنچی ہے اور بچی اس انداز سے کھڑی تھی، چھوٹا سا قد، بوٹا سا قد، بچی کبھی ایک پاؤں اٹھاتی تھی، کبھی دوسرا پاؤں اٹھا لیتی تھی۔ شقی نے پوچھا کیا سبب ہے یہ بچی اس طرح سے؟ بچی نے جواب دیا تو دیکھتا نہیں ہے 12 گلے ہیں اور 1 رسی، اسی رسی میں میری پھوپھی زینب ہے، اسی رسی میں میری پھوپھی ام کلثوم ہے، اسی رسی میں میرا گلا ہے، ان کا بازو ہے میرا گلا ہے، ان کا قد بلند ہے میرا قد چھوٹا ہے، جب گلا گھٹنے لگتا ہے تو پیر اٹھا لیتی ہیں۔ اجرکم علی اللہ، کیا کیا ستم ہوئے بچی پر، یہاں تک کہ بچی زندان شام میں بابا کو پکار رہی تھی، بلک بلک کے پکار رہی تھی، بابا کہاں ہیں، ہمیں چھوڑ کر کہاں چلے گئے، کربلا میں جب سے آپ گئے ہیں پلٹ کے ہماری خبر نہیں لی۔ بچی گریا کر رہی تھی، نصف شب کا عمل تھا، ایک مرتبہ حاکم کی نیند میں خلل پڑا، اس نے کہا کیا بات ہے، یہ بچی کیوں گریا کر رہی ہے؟ خبر دینے والوں نے خبر دی بابا کو یاد کر رہی ہے، جاؤ بابا کا سر پہنچا دو اس کے پاس۔ بابا کا سر اس طرح لایا گیا جیسے بھوکے بچے سمجھیں کہ خانے نعمت آیا ہے، بھوکے پیاسے بچے یہ سمجھیں کہ خانے نعمت آیا ہے، کھانا آیا ہے، پانی آیا ہے، لیکن جب خان پوش ہٹایا گیا دیکھا بابا کا کٹا ہوا سر۔
بچی نے فریاد شروع کی اور اپنا رخسار بدر پہ رکھ کے گریا شروع کیا، یہاں تک کہ بچی گریا کرتے کرتے خاموش ہوئی۔ سید سجاد اٹھے، جناب زینب اٹھی، آگے بڑھی اور ایک مرتبہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سید سجاد، ارے بابا کی امانت رخصت ہو گئی، سکینہ اب نہیں رہی۔ سید سجاد، اللہ اکبر۔ بس ایک فقرہ کہہ کے تمام کر رہا ہوں، ایک فقرہ ہمارے بزرگان نقل کرتے آئے ہیں، جب سید سجاد کو اذن ملا کہ اسی زندان میں اپنی بہن کو غسل دے کر کفن دے کر دفن کر دیں، یہیں قبر بنا دیں، سید سجاد نے بیویوں نے جب غسل دینا شروع کیا، وہ بچی جو کربلا سے اس انداز سے لائی گئی ہو، سر سے پیر تک اس قدر زخم تھا، ارے بچی کی قمیص جسم سے ایسے چسپاں تھی کہ جدا نہیں ہو رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے، پروردگار ہمارے ہاتھوں میں دامان ختم نبوت رہے، پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت علی پہ گامزن رہے، معبود پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے، پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما، معبود رہبر شہید کے درجات بلند فرما، رہبر عالی قادر سید آیت اللہ سید مجتبی خامنئی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، پروردگار ملت اسلامیہ کو اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما، پروردگار اسلام کا پرچم بلند سے بلند تر ہو، مسلمان سرفراز سے سرفراز تر ہو، پروردگار اپنے ولی آخر ولی معصوم کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا۔